بول رہا ہے. تو ان معتبروں نے متکبروں نے ایک چیر کے بیٹھے ہوئے تھے, تمہیں پتا تھا کہ وہ تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. تو ان معتبروں نے متکبروں نے ایک نمازی کو لات مار کے پھینکا. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جو بھی کر رہا تھا, لیکن یاد رکھیں دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ, کہ آپ نماز پہ بھی آپ کو مارا جائے گا اسرائیل اور فلسطین اور کشمیر کی طرح. سو جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے پنگا لے کے بچے گا, عمران خان تو میری طرح انسان ہے, گوشت کا بنا ہوا ہے. ان لوگوں نے اللہ سے پنگا لیا, ان کی آخرت بہت خراب ہو گیا, اور بہت جلد ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. میڈم موجودہ جو لیڈرشپ تھی ڈی چوک میں, وہ ڈی چوک میں گئی, کارکن ڈی چوک پہلے کیسے چلے گئے؟ کیونکہ کارکن عمران خان کا کارکن ہے نا, وہ ایم این اے ایم پی کا تھوڑی ہے. ایم این اے ایم پی کے آج ٹکٹ ہے, کل ٹکٹ نہیں ہے, بات ختم. یہ لوگ ہیں جو کام کے لوگ ہیں. لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی بولا گیا تھا کہ جو ڈی چوک میں گئے وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے کارکن نہیں ہے. اچھا, نیوز ٹو می, نو آئیڈیا. بڑی بہادر بات کی ہے ماشاءاللہ, نظر نہ لگ جائے, اور کیا کہہ سکتی. آپ کے پلیٹ فارم سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کتنی شادتیں نہیں بچے, آئی ہیو نو آئیڈیا. جو میں نے سنا ہے, جو اڑتی اڑاتی خبر آئی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے دوسرے تیسرے دن لوگوں نے ڈی چوک کو دوبارہ سیل کر دیا تھا, یہ آ گئے تھے اوپر سارے. اچھا, ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے جو زخمی تھے اور جو لاشیں تھی سب کو اکٹھے کنٹینرز میں بند کر دیا اس رات کو. 2 دن بعد کنٹینرز کھلے تو وہ تعداد آٹومیٹکلی بڑھ گئی. اب میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے ایکسیپٹ دس کہ ایک ایمبیسی اسلام آباد اس صفائی میں انوالو ہے, ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے, پورا ڈیٹا, اور ان کی جان نکلی ہوئی ہے. سو اللہ کرے مجھے وہ ڈیٹیلز ملے, سب سے پہلے میں آپ ہی کو دوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا. یہ اس میں میریٹ ہوٹل کے آنر نے کچھ کردار ادا کیا. میریٹ ہوٹل اسلام آباد والا کون اونر ہے؟ جو کنٹینرز کی کچھ پی ٹی آئی والے ان پہ بات کر رہے ہیں. نہیں, دیٹ آئی ڈونٹ نو آنیسٹلی. مجھے تو ایک امبیسڈر کا پتا ہے کہ وہ بہت زور و شور سے لگے ہوئے تھے, تو وہ امبیسڈر کو بھی انشاءاللہ ایکسپوز تو کروں گی, مجھے ڈیٹیلز اور مل جائے. اچھا, آخری سوال یہ مجھے بتائیے, جب بشریٰ بی بی کلثوم ہاسپٹل کے پاس پہنچی سنٹرس کے بعد, یہ پنڈی اسلام آباد کو بڑا پکارا, پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نکلو. پنڈی اسلام آباد کی لیڈرشپ کہیں بھی نظر نہیں آئی کسی عوام کو لیڈ کرتے ہوئے سوائے سماویہ. اس پہ آپ کہیں سیماویہ ایک شیرنی ہے. ٹیکٹیکل غلطی شاید پی ٹی آئی سے بھی ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی کے جو پنڈی اسلام آباد کے لیڈرز کنٹینر پہ ہوتے تو شاید لوگ نکل آتے. دیکھیں خان صاحب کی بیوی, خان صاحب کی بہنیں مر رہی, عزت ماں پہ, بٹ ان کی کہنے پہ کوئی نہیں نکلتا. دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ. یہ پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں ہے, کبھی مریم آرڈر کرے گی, کبھی بلاول آرڈر کرے گا اور لوگ نکل آئیں گے, ایسے نہیں ہوتا. یہ سیاسی پارٹی ہے, ہم برادری پہ ووٹ نہیں دیتے, ہم پولیٹیکل پارٹی پہ ووٹ دیتے ہیں. جیسے میڈم کیا وجہ پی ٹی آئی کے جتنے کارکن شہید ہوئے ان کا ابھی تک ڈیٹا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں دے سکی؟ کیونکہ وہ نادرا نے بھی چھپا لیے, وہ لاشیں بھی چھپا لیے, پمز بھی نہیں دے رہا ڈیٹا. مجھے اب میں نام نہیں لے سکتی, بٹ جن 3 ایمبیسیز کا کام تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, رجیم چینج میں خان کو گرانے میں, انہی میں سے ایک ایمبیسی نے مدد کی ان فرعونوں کی حکومت کی لاشوں کو اور زخمیوں کو فارغ کرنے کے لیے. تو جب تک ہمیں وہ لسٹ, ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک لسٹ ہے جس میں لوگ ہیں, لیکن اس میں جو ہمارے کے پی سے ہندو اور مائنورٹی کرسچن یعنی وہ ہیں ورکر, اس کا تو نام ہی نہیں ہے کسی لسٹ میں. تو مطلب اس کو کسی کھاتے میں یہ لوگ نہیں ڈال رہے ہیں. کفر پہ کفر ہے, ایک تو نے ہاتھوں پہ گولی چلائی ہے. لیکن یاد رکھیں اینڈ میں پھنسیں گے کون؟ شہباز شریف اور ان کا نیا بیسٹ فرینڈ. سپہ سالار نے اسے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے گولیاں اس لیے ماری ہیں کیونکہ مجھے شہباز شریف نے کہا تھا آئین کے نیچے آرمی کو آرڈر ہوا کہ گولیاں مارو, تو ہم نے ماری. اور شہباز شریف کہتے نہیں, میں تو سپہ سالار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سویلینس پہ گولیاں برسائیں. اب یہ اینڈ میں آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے. ابھی تو یہ گیم کھیل رہے ہیں, باڈی ہے باڈی نہیں ہے, ایف آئی آر ہے ایف آئی آر نہیں ہے, کیا نام ہے اس کا, لاش ہے لاش نہیں ہے. لیکن جب یہ جلیانوالہ باغ اور یہ بابڑا والا جو انہوں نے کیا نا پاکستانیوں کے ساتھ, جب یہ نکلے گا جنرل ڈائر والا ظلم, پھر کوئی نہیں بچے گا. اب پی ٹی آئی بالکل پیچھے ہو گئی, یہ خود ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے. اچھا شندانہ گلزار صاحبہ, یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو ٹرمپ ہے ان کے اوتھ سے پہلے عمران خان کو جو ہے ملٹری کورس کے حوالے بھی کرنا ہے, ان کو چارج شیٹ بھی کرنا ہے,
تاکہ ٹرمپ سے کال آنے سے پہلے یا ٹرمپ کی انتظامیہ سے آنے سے پہلے بندہ ٹھکانے لگانا ہے تاکہ معاملات کو الجھائے رکھا ہے. یہ تصور پایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے, اب خان صاحب کے بارے میں اشارے دیے جا رہے ہیں, تو سمجھتی ہیں کہ یہ عمران خان سے مزید مشکلات ہوں؟ دیکھیں, خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ہے تو یہ ڈفرز, نہ تعلیم کیے ہوئے نہ تعلیم کرنے کا شوق ہے ان کو. جنرل فیض حمید ایک ملٹری آفیسر ہے, سرونگ تھا. اگر پچھلے 77 سال میں 77 جنرلوں کو بھی پکڑ کے ٹرائل کرے, اس سے ہمارا سویلینس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جانے ان کا کام جانے. ہمارے تو بے گناہ سویلینز ان لوگوں نے پکڑے ہوئے 1 سال سے, ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. ہمارا تو اس سے ایشو ہے. دوسرا, جو کرنے کرے فیض حمید کے ساتھ, لیکن وائی اونلی فار فیض حمید؟ یہ اچھا آرمی چیف ہے, سو رہا تھا. میں باجوہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈی جی کیا کر رہا ہے. عجیب بات ہے, تو ماننے والی نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں سب کو پکڑے, سب کو ٹرائی کرے. جہاں تک رہی خان صاحب کی بات اور ٹرمپ کی بات ہے, ٹرمپ وہ کرے گا جو امریکہ کے لیے بہتر ہے. وہ پاکستان کا ماما چاچا نہیں ہے. بکتا ہمارا MNA MPA اور باجوہ بکا تھا, ٹھیک. تو وہ ایک سٹوری ہوتی تھی نا کہ جی سپہ سالار یہ ہوتا ہے, سپہ سالار وہ ہوتا ہے. سپہ سالار نے فوج کی بنا کاٹ دی. یہ وہ فوج ہے جو ایک نہیں 3 بیٹے شہید کر کے دیتی ہے. آپ آئیں ذرا KP میں دیکھیں کتنے فوجی شہید ہوئے ہیں پچھلے 1 مہینے میں, وہ بھی کسی کی اولاد تھی. اور مجھے بات سنیں, یہ اپنی فوج ہے, پاکستانی فوج ہے, رو تو نہیں ہے, انڈیا کی نہیں, اسرائیل کی تو نہیں ہے. ان کا بھی کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ میرے ٹیکسز سے پڑ رہے ہیں, میں تو پوچھوں گے. تو یہ یاد رکھیں, اس وقت ان لوگوں نے اتنی گندی گیم چھیڑ دی, اتنی گندی گیم چھوڑ دی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو. عمران خان کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ اس کا اللہ کھڑا ہے. اور وہ اپنے اللہ کا اس لیے پسندیدہ ہے, چوزن ہے ہم, کیونکہ وہ اس کو عوام دعا دیتی ہے. کوئی ہیرے نہیں لگے ہوئے خان صاحب میں, عوام اس کو دعا دیتی ہے. اچھا, لاسٹلی ایک سیکنڈ آخری بات. ٹرمپ سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں. بائیڈن کے کہنے پہ خان کو ہٹایا. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر خان کو ملٹری ٹرائل میں ٹرانسفر کر دیں گے تو شاید ہماری امریکہ سے بچت ہو جائے گی, وہ لیوریج آ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونا. وہ ہمارے طرح والی نہیں ہے کہ 5,000 پہ بھی بک جائے. وہ ایک نئی گیم کھیلتے, وہ بہت بڑی گیم کھیلتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ خان صاحب نے جو باہر کے جو رہنما ہیں اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں, خان صاحب نے بڑا سنجیدگی سے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میری انسٹرکشنز کے باوجود یہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. ایسا ہی ہے. چیئرمین گوہر جو ہے وہ تو 24 گھنٹے مذاکرات کے لیے دروازے کھول کے رکھتے ہیں. دیکھیں, بانی چیئرمین کی ایک جاب ہے جو ان کو خان صاحب نے ہی دی ہے. رہی عمران خان کی بات, وہ چیئرمین تھے, ہے اور رہیں گے. بانی چیئرمین تو صرف ان لوگوں نے, کیونکہ ٹی وی والوں کو یہ جو لفافی ہوتے 50 لاکھ شام کے کماتے, ان کو ڈر لگتا ہے خان صاحب کا نام لینے سے. لیکن خان صاحب ہی چیئر ہیں, انہی کی انسٹرکشنز چلیں گی. اور یہ کسی کو بھی غلط فہمی نہ رہے, مجھ جیسے لوگ, شہریار جیسے لوگ, علی محمد ہمیں بڑی مشکل سے جیل میں ملنے دیا جاتا ہے, مجھے تو 4 مہینوں سے ملنے بھی نہیں دیا. تو ہم جیسے لوگ, ہمیں سمجھ آ گئی کوئی کرنیل صاحب ہے جو جیل کو کنٹرول کرتے ہیں, تو ہماری شکلیں ان کو بری لگتی ہیں. یہ باقی ان کو پسند ہوں گے یا نہیں پسند ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. بٹ اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اندر جو ہوتا ہے جیل میں, باہر خبر آ جاتی کسی نہ کسی طریقے سے. وہاں قانون کا بندہ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ ایجنسیز کا بندہ بھی ہوتا ہے, اور ہر چیز بکتی ہے پاکستان میں. ایمان نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اندر بیٹھے وہ فرشتے بیٹھے ہوئے, وہ باہر آ کے ساری انفارمیشن نہیں بیچتے ہوں گے؟ سب کچھ ہر کسی کو پتا ہے. بس ہم خان صاحب کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے اشارے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا کہ اس پارٹی پہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, خان صاحب نے بڑے تفصیلات کا اظہار کیا ہے, تفصیلات میں سے جو ان کی بات ہوئی ہے, تو اخباروں میں انہوں نے پڑھا ہے کہ آپ تو بات کیا گڈی کھیل رہے ہیں, نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہماری چھاتیں کتنی ہوئی ہیں, کیا ہوا ہے. اور باہر جب آتے ہیں ان کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں, علیمہ خان کے کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں خود نہ کور کمیٹی میں ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں ہوں, نہ کسی میرے پاس عہدہ ہے. یہ میں خود گواہ ہوں. خان صاحب نے مجھے خود لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی جیل میں 14-15 اگست کو, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج تک اپنے MNAs MPs کی لسٹ نہیں ملی کہ فائنلائز کون ہے. ٹھیک, تو یعنی اس بندے کو انفارمیشن کم ملتی ہے, یا جو ملتی ہے پھاڑ دی جاتی ہے, بیچ میں اس کے کپڑے بیچ میں چرا لیے جاتے ہیں. خان صاحب کی بہنوں پہ ہمیں جس طرح ان کی بیوی کی عزت کرتے ہیں, بہنوں کی بھی عزت کرتے ہیں.